مدنی چینل مدنی منو کو بھی ہاں دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، ان کو بھی سکھلائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جی، جب بھی کوئی ہماری خیر خیریت معلوم کرے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، کیونکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، سلسلہ روشن مستقبل لیے حاضر خدمت ہیں، سلسلے میں خوش آمدید، مرحبا۔ یہ سلسلہ ہے پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں کا۔ آج ہمارے ساتھ خصوصیت کے ساتھ مدرسۃ المدینہ نوری مسجد حسین آباد کے مدنی منع ہیں۔ آج سلسلے میں آپ لوگ آئے ہیں تو خوش آمدید، مرحبا۔ مدرسۃ المدینہ نوری مسجد بہت ہی پیارا مدرسہ ہے، ان کے مدرسے کی کیا کیا خدمات ہے، تو ایک مدنی گلدستہ، ایک پیکج ہم نے تیار کیا ہے، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز وجل مدرسۃ المدینہ نوری مسجد علی آباد حسین آباد باب المدینہ کراچی کا شاندار افتتاح 1 ستمبر 1994 سنہ عیسوی میں مدرسہ حاضہ سے متصل مسجد کے امام صاحب نے فرمایا، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پائے۔ مدرسۃ المدینہ نوری مسجد علی آباد حسین آباد باب المدینہ کراچی کا کوڈ نمبر مدرسوں کے لحاظ سے 21واں ہے۔ اس کے کل درجات 5 ہیں اور اس میں مدنی منوں کی تعداد 125 ہے۔ کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پائے چارے یار، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن۔ مدرسۃ المدینہ سے اب تک الحمدللہ عز وجل کم و بیش 5000 سے زائد مدنی منع ناظرہ قرآن کی تعلیم سے فیضیاب ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ عز وجل کم و بیش 1500 مدنی منوں نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر لی ہے، اور ان میں سے کئی طلبہ ایسے ہیں جو رمضان المبارک میں تراویح بھی سناتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبد القادر ہے، میں مدرسۃ المدینہ میں باعمل حافظ قرآن بننے کے لیے آیا ہوں۔ میرے والدین کی خواہش ہے کہ میں باعمل حافظ قرآن بن کر دعوت اسلام کا مخلص مبلغ بنوں اور اپنے مدنی مقصد کے تحت، یعنی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پائے چارے یار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد منعم عطاری ہے اور میں علی آباد نوری مسجد کے مدرسۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں۔ قاری صاحب ہمیں یہاں بہت دل سے اور توجہ سے پڑھاتے ہیں۔
اور ہمیں بھی یہاں پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے اور ہماری کا سب رہنمائی بھی فرماتے ہیں، اور جو دنیاوی تعلیم کہیں بھی حاصل کر رہے ہیں میری ان سے مدنی التجا ہے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کریں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ مدرسۃ المدینہ نوری مسجد علی آباد حسین آباد باب المدینہ کراچی سے فارغ ہونے والے کئی طلباء دینی و دنیاوی منصب پر فائز ہو چکے ہیں۔ مثلاً کچھ طلباء عالم کورس کر چکے ہیں تو کچھ طلباء انجینئر بن گئے، ایک طالب علم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی بن چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بتاتا ہوں کہ آج میں مدرسۃ المدینہ میں کیسے آیا۔ مدنی چینل نے ہمارے گھر میں مدنی نکاح کا برپا کیا۔ میرے والد صاحب نے مدرسۃ المدینہ کے متعلق سنا تو مدرسۃ المدینہ میں داخلے کا شرط فرمایا۔ میں نے بھی لبیک کہہ کے رضامندی کا اظہار کیا، یوں ہی میں مدرسۃ المدینہ میں آ گیا۔ مدرسۃ المدینہ میں آنے کے بعد جو مجھ میں نمایاں تبدیلی آئی وہ یہ ہے، میں روزانہ گھر میں آتے جاتے سلام کرتا ہوں، روزانہ اپنے والدہ کا ہاتھ چومنے کی سعادت پائی ہے۔ الحمدللہ عز و جل۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ مدرسۃ المدینہ نوری مسجد علی آباد حسین آباد باب المدینہ کراچی میں اپنے مدنی منوں کو داخلہ دلوانے کے بعد سرپرستوں میں کچھ اس طرح مدنی انقلاب برپا ہوا کہ اپنے چہروں پر داڑیاں سجائی اور نمازوں کے پابند بھی ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ بھائی مدرسہ تو بہت پیارا ہے، مدنی منع بھی بڑے اچھے ہیں، اچھے انداز سے دعا پڑھ رہے تھے، اچھے انداز سے مدنی پھول دے رہے تھے اور مدنی انقلاب بھی برپا ہوا ہے۔ تو ایک چھوٹا مدنی منع ہو تو بہت سارے دین کے کام کر سکتا ہے۔ تو آج آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، کل انشاءاللہ وقت آئے سلسلہ کریں گے، اور آج آپ پڑھ رہے ہیں، کل انشاءاللہ تو پڑھانے والے ہو جائیں گے، انشاءاللہ حافظ بنیں گے بعمل، انشاءاللہ عالم بنیں گے، انشاءاللہ مفتی دعوت اسلامی بنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اب سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت کلام مجید شامل کرتے ہیں۔ جب بھی تلاوت کلام مجید ہو تو ہمیں خاموشی سے سننا چاہیے، ہمیں باتیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے۔ کس انداز سے بیٹھنا چاہیے؟ جی، دو زانوں بیٹھیں ادب کے ساتھ، جتنا ادب کے ساتھ بیٹھیں گے اتنا اچھا ہوگا، اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو آئیے تلاوت کلام مجید سماعت کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق الله العظيم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اپنے سلسلے میں کلام شامل کرتے ہیں۔ جتنے بھی مدنی منع یہاں موجود ہیں، مدنی منیاں موجود ہیں، اور جو اسکرین پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ مل کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مشق بے
علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آنکھوں میں سمانا بدنی مدینے والے بن دل تیرا ٹھکانا بدنی مدینے والے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد علیہ وسلم تیرے غم میں کاش آتا رہے گڑے گرفتا غم مان سے بچانا بدل مدینے والے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز وجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب کچھ مدنی پھول پیش خدمت ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. ایک مرتبہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ساتھ تھے. رات کا وقت تھا، آسمان پر بے شمار ستارے تھے. آسمان پہ ستارے ہوتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر کتنے سارے ستارے ہیں، کیا کسی کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر بھی ہے؟ تو ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہاں اتنی نیکیاں تو یعنی آسمان کے تاروں کے برابر نیکیاں تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں. پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد ماجد، آپ کے والد ماجد کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یتیم میرے والد ماجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں کس درجے میں ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر کی تمام نیکیاں ابو بکر کی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی کے برابر ہے. اللہ عز و جل کی ہم پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. فیضان صدیق اکبر، فیضان صدیق اکبر انشاءاللہ عز و جل. اچھا پیارے پیارے مدنی منو، اس بات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرے ذرے کا علم ہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آسمان پر کتنے سارے ستارے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتہ ہے کہ کس کی کتنی نیکیاں ہیں. جبھی تو بتا دیا کہ آسمان کے تاروں کے برابر کس کی نیکیاں ہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے چھپا ہوا علم دیا ہے، غیب کی خبر دی ہے. وہ ایک سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر ہے نا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درود. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار انعام و اکرام سے نوازا ہے. اسی طرح ہمارے پیارے پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ عز و جل کے دربار میں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بہت اونچا مقام ہے. ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے تشریف فرماتے، ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں. اب جیسے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصافحہ کیا، یعنی ہاتھ ملایا. پھر انہیں گلے سے لگایا. گلے سے لگانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کو چوما. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے علی، میرے نزدیک ابو بکر کا وہی مقام ہے، میرے نزدیک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی مقام ہے جو اللہ عز و جل کے یہاں میرا مقام ہے. عمر سے بھی وہ افضل ہیں، وہ عثمان سے بھی اعلیٰ ہیں، یقیناً پیشوائے مرتضیٰ صدیق اکبر ہیں. فیضان صدیق اکبر
فیضان صدیق اکبر انشاءاللہ عز و جل. ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں, اور پیارے پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی, اور جب بھی اذان ہو تو ہمیں خاموشی سے سننا چاہیے اور اذان کا جواب دینا چاہیے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے تھے. اذان میں جب آپ نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, جب زبان سے ادا کیا, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انگوٹھوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آنکھوں سے لگایا اور پڑھا قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ, یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. اب جب اذان ہو گئی تو پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا. اب یہ ہے کہ جو سستی ہو جاتی ہے, انگوٹھے نہیں چومتے, وہ تو پکی نیت کر لیں کہ جب بھی پیارے پیارے آقا محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے گا تو ہم کیا کریں گے, انگوٹھے چومیں گے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا, اے ابو بکر, جو شخص ایسا کرے جیسا تم نے کیا, اللہ عز و جل اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. اچھا, ہم نے کیا کرنا ہے, انگوٹھے چومنا ہے. اسی طرح یہ ہمارا جو ہاتھ ہے اس میں ایک انگلی ہے, یہ اس کو کون سی انگلی کہتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں, شہادت کی انگلی. اس کو کلمے کی انگلی بھی کہتے ہیں. لیکن اس کو وجہ کیا ہے, اس انگلی کو شہادت کی انگلی نہیں کہتے, اس کو کلمے کی انگلی نہیں کہتے. کون سی والی, سیدھے ہاتھ کی, یہ جو انگلی ہے شہادت کی انگلی ہے. مشہور ہو گیا کہ شہادت کی انگلی, اس کا نام یہ پڑ گیا. یہ کون سی انگلی ہے, کلمے کی انگلی, شہادت کی انگلی. اس کو کلمے کی انگلی کہنے کی وجہ کیا ہے, کیوں کہتے ہیں, میں اس کی آپ کو وجہ بتاتا ہوں, بس سنیے. جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شوق ہوا, تو اللہ عز و جل نے آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ وہ آپ کی صلب میں ہیں اور آخری زمانے میں ظہور فرمائیں گے. پھر حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں ہاتھ مبارک کی کلمے کی انگلی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جگمگایا, نور چمکا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس نور نے اللہ عز و جل کی تسبیح پڑھی, اس نور نے اللہ عز و جل کی تسبیح پڑھی. تو اسی مناسبت سے اس انگلی کا نام کیا ہو گیا, کلمے کی انگلی. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے انگوٹھے مبارک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا. تو آپ نے اس نور کی زیارت کی, پھر وہ جو انگوٹھوں کے ناخن میں نور تھا اس کو چوما, چومنے کے بعد جو ہے آنکھوں سے لگایا. تو جب انگوٹھوں کو چومنے کے بعد آنکھوں سے لگایا, تو اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ انگوٹھے چومنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور پیارے پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے. تو جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, انگوٹھے چومنے چاہیے. کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا, جو اذان میں میرا نام سنے اور انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے تو ایسا شخص کبھی اندھا نہ ہوگا. جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں, پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا. اچھا, اسی طرح بعض بچے جو انگوٹھے چومتے تو کیسے کرتے ہیں, کیسے چومتے ہیں, کوئی یوں چومتا ہے, کوئی یوں چومتا ہے, آواز نکالتے ہیں, آتی ہے نا ایسی آوازیں. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. چومنے کا آسان طریقہ, انگوٹھے یوں کیجیے, انگوٹھے یوں کر دیے آپ نے, اب اس کو ہونٹوں پہ رکھیں, آواز نہیں نکالنی ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کو آنکھوں سے لگا دیں. اب میں کہتا ہوں صلو علی الحبیب, آپ کہیں گے صلی اللہ تعالیٰ علی محمد, اور انگوٹھے چومنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. واہ, سبحان اللہ. تو اب ہم اپنا دوسرا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے معلومات ہی معلومات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس سیگمنٹ کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اسکرین پر آپ کو کچھ مقدس چیزیں نظر آئیں گی اور آپ نے ان کی زیارت کرنی ہے اور ان کا انتخاب کرنا ہے.
دکھائیے پہلے مقدس چیزیں. یہ دیکھیے بیت اللہ شریف بھی ہے، اس میں گنبد خضرا بھی ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا روضہ مبارک بھی جگمگا رہا ہے، حجر اسود بھی ہے. کسی بھی ایک چیز کا آپ انتخاب کریں گے، اس کے پیچھے ہوگا ایک سوال. سوال کا جواب اگر آپ نے درست دیا تو پھر آپ کو دیا جائے گا مدنی تحفہ. تو پہلا سوال کس سے کیا جائے؟ چلیں جی آپ آئیے، آ جائیں، قریب آ جائیں. یہاں آئیے. کسی بھی ایک مقدس چیز کا انتخاب کیجیے. نائلن پاک ہے، نالن پاک. نائلن پاک. جی نائلن پاک کا انتخاب ہوا. اب دیکھتے ہیں نائلن پاک میں آپ کے لیے کیا سوال ہے. سوال آسان بھی ہو سکتا ہے، مشکل بھی ہو سکتا ہے. سوال آیا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام بتائیے. اب دیکھتے ہیں کہ ان کو معلوم ہے یا نہیں. اگر جواب درست ہوا تو آپ کو ایک تحفہ بھی دیا جائے گا، وہ قرآن دازی کے ذریعے. جی ام الخیر سلمہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام ام الخیر سلمہ. ام الخیر سلمہ. جواب بالکل درست ہے. اس پرچی میں تحفے کے نام لکھیں، دیکھتے ہیں آپ کے لیے کیا تحفہ نکل رہا ہے. آپ کو تحفہ مل رہا ہے کتاب حافظہ مضبوط کیسے ہو. لے کر آئیے بھی کتاب حافظہ کیسے مضبوط ہو. تو یہ پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حافظہ کیسے مضبوط ہو. اب دیکھتے ہیں دوسرا سوال کس سے کیا جا رہا ہے. آپ آ جائیے. کس چیز کا انتخاب کریں گے نائن پاک کے علاوہ؟ کیا نام ہے اس کا؟ اعلیٰ حضرت کا روضہ مبارک. جی مزار شریف کا گنبد، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے. اب دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کیا سوال ہے. سوال آیا ہے آپ کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی بتانا ہے. یہ کہ آپ کو یاد کرنے کے لیے بھی دیے تھے کچھ سوالات. اب دیکھیں کیسے آپ نے تیاری کی ہے. شاید کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ابو بکر ہو، لیکن ہمارے مدنی منع کیا بتاتے ہیں؟ عبداللہ. حضرت عبداللہ. زور سے. حضرت عبداللہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی کیا ہے؟ عبداللہ. جواب بالکل درست ہے. دیکھیں تحفہ کیا ملے گا آپ کو. تحفہ دیا جا رہا ہے مدنی بیگ. چلیں جی آپ کو مدنی بیگ دیا جا رہا ہے. اب دوسرا سوال کس سے کیا ہے؟ تیسرا. چلیں جی آپ آ جائیے. کسی بھی ایک مقدس چیز کا انتخاب کیجیے. ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے. گنبد خضرا. گنبد خضرا کے پیچھے کیا سوال جگمگا رہا ہے؟ یہ پکڑیں. گنبد خضرا کے پیچھے سوال آیا ہے یار غار و یار مدار کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق. یار غار و یار مدار کن کو کہا جاتا ہے؟ یار غار کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یار مدار کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نعرہ لگا دیں فدان صدیق اکبر. جواب بالکل درست ہے. تحفہ ہے آپ کے لیے مٹی کا جگ گلاس. واہ بھائی واہ. لے کر آئیے. آپ کو مٹی کا جگ گلاس دیا جا رہا ہے. اس میں آپ پانی پیے گا مزے مزے سے. ٹھیک ہے، سنت کے مطابق پانی پیے گا. جو بھی پانی پیے بیٹھ کے پانی پیے. اب جو ہے چلیں جی آپ آ جائیں. کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ مزار غوث اعظم. مزار غوث پاک. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کا گنبد شریف. اور اس کے پیچھے سوال آ رہا ہے آپ کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے والدہ کا نام تو پتہ چل گیا. اب والد صاحب کا نام. جی والد صاحب کا نام بتائیے. ابو کہاف عثمان. کہاف نہیں ہے. کہاف. کہاف نہیں ہے. ویسے نام تو عثمان ہے. جواب تو درست ہے. ابو کہافہ عثمان کیا ہے؟ ابو کہافہ عثمان. جی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ عثمان آپ کا نام ہے. جواب بالکل درست ہے. پرچی نکالیے. دیکھتے ہیں کیا تحفہ آپ کی قسمت میں ہے.
تحفہ دیا جائے گا آپ کو, سوٹ دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی, مدنی سوٹ آپ سلوائیے گا. اس کا خوشی ہو رہی ہے, چلیں جی. لیکن اب کس سے معلوم کیا, آپ آ جائیں آگے سے. ہمارے ایک چھوٹے سے مدنی منع آ رہے ہیں, مدرسۃ المدینہ نوری مسجد. کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ ادھر آ جائیے پیارے سے مدنی منع. خانہ کعبہ. بیت اللہ شریف, خانہ کعبہ. دیکھتے ہیں خانہ کعبہ کے پیچھے کیا سوال نظر آ رہا ہے. سوال آیا ہے, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ یہ تو شاید ہی, ویسے یہ بہت مشکل سوال آ گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ اعظم عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے. آپ کو کس سے پتہ چلا؟ یاد کیا تھا. یاد کیا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی. جواب بالکل درست ہے. نکال لیجیے تحفہ. جی تحفہ آپ کو دیا جا رہا ہے خطی چادر. دیکھ رہا ہے وہی چادر ان کے لیے, آپ اس چادر کو استعمال کیجیے گا. خطی چادر, دونوں چادر نہیں دیں, دوسروں کو بھی دیں گے ایک ایک چادر. اب ایک اور سوال کی جانب چلتے ہیں. آپ آ جائیے. کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیے, ادھر. جی اس کا اس کا خانہ کعبہ کے برابر میں. نام کیا ہے اس کا؟ نہیں پتا. نام نہیں پتا ہے بھائی. اس کا نام ہے مقام ابراہیم. کیا نام ہے؟ ابراہیم. مقام ابراہیم کے پیچھے دیکھتے ہیں کیا سوال جگمگا رہا ہے. ماشاء اللہ عز و جل. یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. اگلا مصرع بتائیے. یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہیں. حقیق عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے. دوبارہ زور سے. حقیق عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے. یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہیں. حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہیں. جواب درست ہے. سبحان اللہ. دیکھیے جی, آپ کو تحفہ مل رہا ہے سفید چادر. یہ چادر لے کر آئیے ہمارے مدنی منع کے لیے. ماشاء اللہ عز و جل. اب آخری سوال. چلیں جی, آپ ابھی تو آپ وہاں پر بھی ہیں نا ساتھ ہمارے. چلیں آپ آ جائیے. جی حجر اسود. جی ادھر آئیے. کس چیز کا انتخاب ہو؟ جی حجر اسود ہی باقی ہے. اب دیکھتے ہیں حجر اسود کے پیچھے کیا سوال ہے. اس کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ حجر اسود. کیا ہے؟ حجر اسود. حجر اسود نہیں, حجر اسود. دیکھتے ہیں, آسان سوال بھی ہو سکتا ہے, مشکل بھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مرغ کی بانگ سن کر کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ مرغ کیسے بانگ کیسے دیتا ہے پہلے بتائیے. مرغ او تو نہیں کرتا ہے, وہ کیا کرتا ہے؟ ادھر آئیے, یہ بتائیں گے ہمیں. مرغا کیسے بولتا ہے؟ مرغا دیکھا ہے کبھی؟ مرغا ہی نہیں دیکھا. دیکھا ہوگا, ذرا غور کریں, سوچیں. مرغا دیکھا ہوگا آپ نے. مرغی دیکھی ہے؟ نہ مرغا دیکھا ہے نہ مرغی دیکھی ہے. مرغی کھائی تو ہوگی. آپ کو یاد نہیں آ رہا. چلیں جی, ککڑو کر کے بولتا ہے مرغا. اب دعا بتائیے جب مرغی کی بات. اللہم انی اسألک من فضلک. اللہم انی اسألک من فضلک. اللہم انی اسألک من فضلک. جواب بالکل درست ہے. اب ایک ہی تحفہ بچا ہے اور تحفہ آپ کو دیا جا رہا ہے امام شریف. ٹھیک ہے, امام شریف لے کر آئیے, ان کو امام شریف دیجیے. اب ہمارے ساتھ کچھ چھوٹے مدنی منع اور مدنی منیا بھی ہیں, اور آپ نے جو ہمیں ویڈیوز بھیجی تھیں, اب اس میں سے چند کا انتخاب ہوا ہے. آج دیکھتے ہیں کہ سلسلہ روشن مستقبل میں کون کون سے مدنی منوں اور مدنی منیوں کی ویڈیوز چل رہی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی اب تو مدین میں مجھے بلوائیے. یا نبی اب تو مدین میں مجھے بلوائیے. ہو میسر عرب پھر آپ کی گلیوں کی سیر. ہو میسر
ادب پھر آپ کی گلیوں کی سیر کھانے سے پہلے کی دعا یہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جی مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے مدنی منع اور مدنی منیاں ہیں. اب ان کے مدنی پھول سلسلے میں شامل کریں گے. سب سے پہلے آپ لوگ بتائیں گے اپنا نام زور سے. جو زور سے بولے گا نام بتائے گا اس کو دیا جائے گا ایک سیب. دیکھتے ہیں کس کو سیب ملتا ہے. جو زور سے بولے گا اس کو مل جائے گا. کیا نام ہے؟ نمیرہ طارق. آپ نے بتانا ہے کس نے زور سے نام بتایا. نمیرہ. نرمین. نرمین کی آواز تھوڑی تیز ہے. سویبہ اتاری. سویب اتاری نہیں اتاریہ. صوفیہ اتاریہ. صوفیہ کے دانت بھی نظر آ رہے ہیں ٹوٹے ہوئے. عروج فاطمہ. عروج فاطمہ. اریبہ محمود. اریبہ محمود. جی زور سے. عمر قادری. عمر قادری. عبید رضا. عبدالحان محمد اتاری. دوبارہ بتائیے. عبدالحان محمد اتاری. عبدالاحد محمد اتاری. محمد اتاری. فیضان امین. فیضان امین. کس کی زیادہ تیز آواز تھی؟ کس کی؟ میرے خیال میں ان کی زیادہ تیز آواز تھی. کس کی زیادہ تیز آواز تھی؟ عبید کی. عبید کی زیادہ مدنی میں عبید کی آواز تیز تھی. چلیں جی عبید کو ایک سیب مل رہا ہے. خوشی خوشی ماشاء اللہ عز و جل. اچھا بھائی یہ بتائیے آپ آج آپ نے انگوٹھے چومنے کا طریقہ سیکھا ہے نا, تو کس طرح انگوٹھے چومیں گے؟ صلو علی الحبیب. آواز کہاں سے آئی ہے؟ آواز آئی ہے. مجھے پتا تھا ایسا ہو جائے گا کہ آواز آ جائے گی. ان کی آواز آئی ہے نا. آواز نہیں آئے گی صرف ایسے رکھے. یہ شاباش. اب اس کو نیچے رکھ دیں. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی منع عمر قادری. عمر بھائی کہاں ہیں؟ چلیں عمر بھائی کیا سنائیں گے؟ کھڑے ہو جائیے. کھڑے ہو جائیے. کھڑے ہو جائیے. چلیں مائک میں پکڑاؤں. میں پکڑاؤں. ارے میں مائک پکڑاؤں. عنہ کا ایک فرمان سناؤں گا. اچھا سنائیے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے انوار کا دیدار کرتے سبحان رہنا. اللہ. دوسری یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا. سبحان اللہ. اور تیسری یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر رہنا. سبحان میرے اللہ. تو آپ ہی سب کچھ رحمت عالم. میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت اچھے آپ نے مدنی پھول دیے. یہ آپ کو 2 سیب دیے جا رہے ہیں. سیدھے ہاتھ سے. سیدھے ہاتھ سے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اب عبید بھائی بھی آج ہمارے ساتھ ہیں. اچھا آپ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ مدنی قاعدہ دیکھتے ہوں گے نا, تو مدنی قاعدے کے اندر ہمارے یہ عبید بھائی ہیں. ان کی جو ہے آواز جو ہے آپ سنتے ہیں جیسے کہ کس طرح کرتے ہیں عبید جو ریکارڈنگ ہوتی ہے, یاد ہے نا آپ کو؟ ریکارڈنگ جزاک اللہ خیرہ. جزاک اللہ خیرہ. یہ کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ کیا نظر آ رہا ہے؟ با آ رہا ہے. با آ رہا تو ہے. یہ ہمارے مدنی منع پیارے سے یہ اپنی آواز ریکارڈ کرواتے ہیں. آج آپ کیا سنا رہے ہیں ہمیں؟ چلیں پکڑو. میں آج آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں گا. اچھا سنائیے. حدیث پاک میں ہے جس نے اچھی طرح وضو کیا, پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کلمہ شہادت پڑھا, اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جس سے چاہے اندر داخل ہو. سبحان اللہ. یہ 2 سیب اور دیے جا رہے ہیں عبید رضا اتاری کو. ماشاء اللہ. سیدھے ہاتھ سے. اب مدنی منیوں میں سے ہماری
یہ مدنی منی جی کیا سنا رہی ہیں آپ؟ میں آج آنکھوں کا تارا سناؤں گی. آنکھوں کا تارا سب مل کے پڑھیے. نام محمد دل کا اجالا, نام محمد جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ. بس سبحان اللہ. بھئی آپ کو بھی 2 سیب سیدھے ہاتھ سے. اب یہ کیسے لیں گی؟ ہاں سیدھے ہاتھ سے آ نہیں رہا. اس کو نیچے رکھیں, اس کو نیچے رکھیں. ہاں اس کو دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیں یا پھر ٹھیک ہے. اس کو جلدی. یہ جب بھی لینا ہے تو کس ہاتھ سے لینا ہے؟ دینا ہے تو کس ہاتھ سے دینا ہے؟ ادھر آ جائیں پیارے بھائی, آپ ذرا رستہ دے دیں. ایک چھوٹے سے پیارے سے مدنی منع ہیں جو بات ہے. آپ کا سیب نہیں ہے, آپ کیوں اٹھا کے لا رہے ہیں ان کا سیب؟ آپ کو ملے گا نا اپنا سیب. کھڑے ہو جائیے آپ ذرا. باتیں بھی کر رہے ہیں آپ خوب. کیا نام کیا تھا؟ عبدالاحد محمد اتاری. ہاں عبدالاحد بھائی, کیا سنا رہے ہیں آج ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو؟ وضو سنا رہے ہیں؟ وضو 4 فرائض. اچھا وضو کے 4 فرائض سنا رہے ہیں. جی سنائیے. ادھر ادھر صلو علی الحبیب. ادھر کو جائیں, تھوڑا سا ادھر رخ کر لیں کیمرے کی طرف میرے بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ کے 4 کی نظر سے وضو کے 4 فرائض. زور سے آواز نکال کے. چہرہ دھونا, کونے سمے دونوں ہاتھ دھونا, چوتھائی سر کا مسا کرنا, ٹکنوں سمے دونوں پاؤں دھونا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. پہلا فرض کیا ہے؟ پہلا فرض کیا ہے؟ چہرہ دھونا. چہرہ دھونا. یہ آپ کو سیب چھوٹا ہے بڑا ہے؟ چھوٹا. چلیں یہ بھی رکھ لیں. بڑا دے دیں, ایک اور دے دیں. چھوٹا ملا ہے نا ایک آپ کو, 3 ہو گئے. جب بھی ہمیں کوئی چیز ملے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ کوئی دے جزاک اللہ خیر. اور کون سنائے گا ہمارے ساتھ؟ یہ آپ چلیں جی. دونوں بہنیں برقع پہن کر آئی ہیں ماشاء اللہ. چلیں آپ سنائیے کھڑے ہو کے. آپ کیا سنائیں گے؟ چلیں. میں آج سناؤں گی سلام کرنے کے مدنی پھول. چلیں ہاتھ کے اشارے سے سنائیے. مائک میں پکڑا ہوں, مائک میں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. آئیے ہم سلام کرنے کے مدنی پھول سیکھتے ہیں. ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے. مسلمان سلام کر تو اس کا جواب دیجیے. سلام کے بہترین الفاظ یہ ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کے جواب کے بہترین الفاظ یہ ہیں, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو گھر میں جب بھی جائیں کس انداز سے سلام کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنا اچھا لگے گا. چھوٹے سے مدنی منع اس طرح انداز سے سلام کر رہے ہیں تو اچھے انداز سے اچھے بچے سلام کرتے ہیں. تو اس طرح ہمارے اس سلسلے کا وقت بھی اختتام ہوا. اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل مدنی منوں کو بھی ہاں دکھلائیے. دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے. دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے.